ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہر سماعی مشورے کے اندر ہمارا یہاں پر جڑنا ہمارے اندر کا یہ تقاضا بنے کہ اس 3 مہینے کے اندر ہم نے اپنے پورے مجمع کو، ہم نے اپنے پورے عملے کو، چاہے وہ مسجد کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ علاقے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ضلع کے اعتبار سے ہو، اس پورے مجمع پر نظر رکھتے ہوئے اور اس پورے عملے پر نظر رکھتے ہوئے باعتبار عبادت اور باعتبار دعوت کے اس 3 مہینے کے اندر ہم نے اپنے عملے کو کتنا آگے بڑھایا، کس کے؟ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے کتنے قریب لے گئے۔ یہ مجمع اپنے معمول پر باقی نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم گزرگاہ سے گزر گئے اور یہ ہمارے لیے گزرگاہ بن گیا۔ میری اپنی مسجد کے اعتبار سے، میرے اپنے محلے کے اعتبار سے، میرے اپنے علاقے اور ضلع کے اعتبار سے صلاحیت کام کرنے والوں میں نہیں، صلاحیت کام لینے والوں میں۔ حضرت بار بار فرما رہے ہیں کہ کام کرنے والوں میں نہیں، کام لینے والوں میں۔ یہ پورا مجمع کام لینے والا ہے، اپنے عملے پر نظر رکھنے والا مجمع ہے۔ ہمارے اپنے دیہات سے لے کر صوبے کے تمام تقاضے، ہم اس میں غور اس بات پر کریں کہ میرے اپنے دیہات میں رہنے والے جتنا عملہ ہے، جن کا ایک زمانے سے اللہ کا کرم ہے 4 مہینے کی ترتیب پر ہے، وہ قائم ہے پچھلے 20 سال سے، کسی کے 25 سال سے، کسی کے 15 سال سے۔ ایک سال میں بھی 4 مہینے کی کوئی جماعت اور تقاضا ناغہ نہ ہوا ہو، حضرت یوں فرما رہے ہیں کہ یہ تو اپنے معمول پر ہے، ان کے سامنے قربانی کے تقاضے رکھے گئے یا نہیں؟ ہر سال 4 مہینے لگانے والا اپنے معمول پر ہے، معمول سے آگے بڑھیں گے تو قربانی بنے گی، معمول سے آگے بڑھیں گے تو قربانی بنے گی، اور قربانی کے ساتھ اللہ نے ہدایت کو جوڑا ہے۔ معمول ہے 8 گھنٹے دینے کا، اور ایک زمانے سے 8 گھنٹے کی ترتیب پر قائم ہوں، میں اپنے معمول پر ہوں، یہ قربانی نہیں بنی۔ قربانی تب بنے جب 1 گھنٹہ اور دیں، قربانی تب بنے جب 2 گھنٹے اور بڑھا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کا تعلق، ہدایت کو جوڑا گیا قربانی کے ساتھ۔ سمائی کے اس پہلی مجلس میں عنوان ہے
قربانی کو بڑھانا، اسی عنوان پر بات ہوتی ہے، قربانی میں اضافہ۔ اب اس 18، 19، 20، 21 تقریباً 3.5 دن کے مشورے کو ہم بڑی مشکل سے 1.5 دن کے اندر پوری کوششوں کے ساتھ ہر وہ بات ہمارے بڑوں کی، ہمارے حضرت جی کی، ہمارے امیر صاحب کی، ہمارے ذمہ داروں کی، نظام الدین کے اس عملے کی ہر ساتھی کے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو بزرگوں، کیا جیسے کہا جا رہا ہے، کیا جیسے کہا جا رہا ہے ویسے بات کو پہنچایا جا رہا ہے؟ دیکھو یہ ممبر یقیناً نظام الدین کے ممبر کا امین ہے، یقیناً امانت داری کس میں ہے؟ جو نظام الدین کے اندر بات ہو رہی ہے اس بات کو پہنچانے کی ذمہ داری تو ہے ہی ہر ساتھی ہم میں کا، ہر ساتھی ہم میں کا، ہر عملہ ہم میں کا، کام کرنے والے ذمہ دار اس بات کی کوشش میں تو لگے ہوئے ہیں کہ اس 3.5 دن کے سیماہی مشورے میں کہی گئی ہر بات کو ہم اپنے منڈل، ہم اپنے دیہات، ہم اپنے مسجد، ہم اپنے ضلع، ہم اپنے ساتھیوں کے اور عملے کے درمیان میں پہنچائے۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں، ہم اس سے زیادہ اس بات کے امین بنے جس طاقت اور قوت کے ساتھ نظام الدین ممبر سے بات کہی جا رہی ہے اسی طاقت اور قوت کے ساتھ ہم اس بات کو پہنچانے کے پابند ہیں۔ اس کے اندر گنجائشیں نہیں نکالی جائے گی، اس کے اندر مجمع کی استعداد نہیں دیکھی جائے گی، اس کے اندر صلاحیت، علماء، استعداد، قابلیت یہ نہیں دیکھی جائے گی۔ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ یہ بات چلانے کے اندر یہ مجمع اس چیز کا استعداد نہیں رکھتا۔ اگر ہم اس سوچ کے ساتھ یقیناً نظام الدین کی تمام باتوں کو پہنچانے میں لفظ بلفظ، جملہ بجملہ اس کے پہنچانے میں جہاں ہم اپنے پورے مجمع کو تیار کر رہے ہیں اور ذمہ داری سمجھ کر اس کو پہنچانے کی فکر کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری جس طاقت اور قوت کے ساتھ یہ ممبر اس نظام الدین مرکز کا امین ہے، امانت داری کے ساتھ، مثال کے طور پر 100 کلومیٹر کی رفتار سے جب نظام الدین کے اندر بات پہنچائی جا رہی ہے اور اس ممبر سے بات نکالی جا رہی ہے اور یہ بات صرف ہندوستان نہیں پورے عالم کے اندر پہنچ رہی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اگر ہم اس بات کو بجائے 100 کلومیٹر کے رفتار سے 95 پر 5 کلومیٹر کے رفتار سے پہنچائے تو کیا ہم امانت دار ہیں یا خائن ہیں؟ بتاؤ نا، بتاؤ بھائی، ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ امانت دار میں؟ مشکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو اگلے تقاضے کے لیے تیار فرماتے تھے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ تقاضے عملے کے سامنے رکھنا اور عملہ اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھنا، یہ قربانی اور کام کی بہت نیچے کی سطح ہے، بہت ہلکی سطح ہے۔ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کبھی بھی پیش ہوئے تو حضرت صحابہ
تقاضے پیش کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یا رسول اللہ فلاں قبیلہ، یا رسول اللہ فلاں قبیلے کو آپ نے کام دیا تھا اور وہ قبیلے والوں نے کام پورا کیا. یا رسول اللہ ہم بھی اس سے بڑھ کر ایک تقاضا آپ کے سامنے لا رہے ہیں. ہم اور ہمارے سارے خاندان کے لوگ اس کام کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. یا رسول اللہ آپ کے حکم کے منتظر ہیں، آپ اگر کہیں تو ہم آگے بڑھ جائیں. تقاضے اپنے ساتھیوں کے سامنے پیدا کرنا، باعتبار محلے کے، باعتبار علاقے کے. حضرت فرمانے لگے کہ اب یہ مت دیکھو کہ یہ بیرون 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 بیرون، یہ مت دیکھو. کارگزاری ہو رہی تھی تو کارگزاری کے دوران حضرت یہ فرمانے لگے تم لوگ تو اعداد اور شمار میرے سامنے بیان کر رہے ہو اور میں ارتداد دیکھ رہا ہوں، میں ارتداد دیکھ رہا ہوں. علاقے ملک در ملک مرتد ہوتی جا رہی میرے سامنے، تو یہ ارتداد ہے. اب اس چیز کا تصور ختم کر دیا جائے کہ بیرون ملک نہیں. جب ہمارے سامنے 20 لاکھ مرتد، 10 لاکھ ارتداد، 50 ہزار ایک علاقے کے اندر خاندان در خاندان 300 گھرانے سارے خاندان کے ساتھ مرتد ہو رہے ہیں. اب اندرون کیا بیرون کیا، 1 لاکھ کیا، 5 لاکھ کیا، 10 لاکھ کیا، 20 لاکھ کیا. مدراس کی ایک جماعت تمل ناڈو کی مستورات کی لائبریریا پہنچی تھی. انہوں نے حضرت جی کا منشا اور نظام الدین کا منشا سامنے رکھا اور یوں کہنے لگے کہ ہمیں ایسے علاقے دیے جائیں جو اس 100 سال میں ابھی تک وہاں کوئی جماعت نہیں پہنچی. ان لوگوں نے کہا، علاقے والے، لائبیریا والے، بھائی ان علاقوں کے اندر ہماری بھی ہمت نہیں ہوتی وہاں کام کرنے کے لیے. وہاں نہ بجلی ہے، وہاں نہ راستے ہیں، وہاں نہ پانی ہے، نہ وہاں نہ کھانے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ہم افریقنز اس بات کی ہمت نہیں رکھتے کہ ان علاقوں کے اندر، ہاں بہت سارے علاقوں کے تقاضے ہیں لیکن اب تک ہماری اپنی جماعتیں ان علاقوں میں نہیں پہنچی. یہ بات مستورات تک پہنچی کہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں. مستورات نے اپنے محرموں کو بلایا اور اپنے محرم کو بلا کر اپنا بیگ سامنے رکھا اور بیگ سامنے رکھ کر ہر محرم کے سامنے اس کی مستورات، اس کی خاتون نے بیگ کو کھولا، زیپ کھولا. زیپ کھول کر ان کو بتایا گیا دیکھو یہ اوپر ہمارے کفن کا کپڑا ہم لے کر نکلے، تم ہمیں حالات سے ڈرا رہے ہو، تم ہمیں علاقے کی نوعیوں سے ڈرا رہے ہو. ہم تو ارادہ ہی کیے ہیں، ہم تو آئے ہی ہیں اسی لیے. مردوں کی ہمت ہوتے بنی. بہرحال ایک علاقہ ملا 300 کلومیٹر کے فاصلے پر، ایک ایسا علاقہ جہاں پہنچنے میں تقریباً 1.5 دن لگ گئے تھے. 1.5 دن 300 کلومیٹر پہنچی جماعت. 300 مسلمانوں کے گھرانے، جھوپڑی، 300 خاندان بسے ہوئے ہیں، سارے مسلمان. بتایا تو یہی گیا تھا. 2-4 دن کی محنت کے بعد پتا چلا کہ اس میں سے 200 گھر اپنے پورے خاندان کے ساتھ مرتد ہو گئے. کام کرتے یہی ہے جماعت. ان خواتین نے اپنے ساتھ وہ ساڑیاں رکھ لی تھی. ساڑیاں. بولے یہ کیوں؟ بولے ہم نے کارگزاری لی کہ وہاں پر کوئی واش روم یا پھر ٹوائلٹ کا کوئی نظام نہیں ہوتا وہاں پر.
جہاں ہمارا قیام ہو جاتا ہے تو ہم کسی کونے کے اندر کھود دیتے ہیں، 2 پتھر رکھ دیتے ہیں اور اپنے پردے کے لیے 4 لکڑیوں پر یہ ساڑیاں پردے کے طور پر لپیٹ لیتے ہیں تاکہ پردہ ہو جائے۔ 1 مہینہ کام کرے، $10,000 خرچ ہو گئے۔ 1 مہینے کے بعد مزدورات کی طرف سے خط آیا، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے 3 مرتبہ آپ ہمارے ریٹرن ٹکٹس کینسل کر دیجئے، کام بہت ہے اور وقت بہت کم ہے۔ نظام الدین خط لکھا گیا، وہاں سے جواب آیا کہ 1 مہینہ آگے آپ اپنے ویزے کی کارروائی کو بڑھا لیجئے، 1 مہینہ آگے بڑھا لیجئے۔ 2 مہینے ہو گئے کام کرتے کرتے اور 15 دن لگ گئے۔ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم، اس 2.5 مہینے کے اندر اللہ کا کرم، اللہ کا کرم، 200 کے 200 گھر پھر سے واپس اسلام میں آ گئے۔ قربانی مطلوب نہیں ہے میرا بھی دوستوں کو، قربانی کا کمال مطلوب ہے، قربانی کی چھتیں مطلوب ہے۔ اپنے زندگی کے 24 گھنٹے کے زندگی کے کسی شعبے کی، ایک آدھ شعبے کی قربانی دے کر ہم اسے قربانی کا نام دے دیتے ہیں، جبکہ حضرات صحابہ کی پوری سیرت اور سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بار بار حیات الصحابہ کے اندر پڑھ کر اس نتیجے کے پاس پہنچیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے لے کر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے 24 گھنٹے والی زندگی کے ہر شعبے کے اندر جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کے اندر قربانی پائیں گے۔ بڑے درد کے ساتھ میرا عزیز دوست بزرگو ہمارے سامنے بار بار تقاضا رکھ رہے ہیں، یہ مجمع اس معمول کو پورا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہم میں کا ہر عامل، ہر عملہ، ہر محنت کرنے والا روزانہ باعتبار دعوت اور عبادت کے جس سطح پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تھے اس سطح کے میں کتنا قریب ہوا، اس کی کارگزاری مجھے روزانہ لینا ہے۔ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے کے کتنے قریب ہوا آج کے دن، میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے قریب ہوا آج کے دن، میں قعقاع بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہو گیا، آپ پردہ فرما گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاؤ تو صحیح میرے عزیز دوست بزرگوں، دیکھو قبیلے کے اندر مدینے کے قریب خاندان کے اندر ایک اگر مانع زکات، ایک اگر مرتد ہونے کی خبر حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو پہنچتی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مدینہ خالی کرنے کے لیے تیار ہے، اس ایک ساتھی کو واپس لانے کے لیے۔ حضور کا مثال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ مشورہ فرما رہے ہیں، بتاؤ کیا کیا تقاضے، بار بار بیٹھ رہے ہیں، بار بار مشورے ہو رہے ہیں، بار بار تقاضے پیدا کیے جا رہے ہیں، بار بار ان تقاضوں پر جماعتیں بھیجی جا رہی ہیں۔ کسی جماعت میں 5000، دیکھو 12 جماعتیں بنی تھی، 12 جماعتیں۔ مسیلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کرنے والا
وہ 1 لاکھ مجمع کو متاثر کر دیا تھا اور 1 لاکھ کا مجمع اس کے ساتھ ہو گیا. سب سے بڑا تقاضا اس موقع کا، سب سے بڑا تقاضا اس موقع کا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اس کو رائے مشورے میں لیا گیا، بڑے بڑے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس میں تیار اور اس میں نشاندہی کی گئی، آپ جائیں گے، آپ جائیں گے، آپ جائیں گے، آپ جائیں گے، آپ جائیں گے. اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس جماعت اور مرتدین کو پھر سے اسلام میں واپس لانے کے لیے آپ 12 جماعتیں بنی. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت کے امیر، شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے امیر، عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت کے امیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت کے امیر. اور اچھا، اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا یہ جو یمامہ ہوا اسی موقع پر ہوا تھا. 1500 حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین شہید ہوئے تھے. بہت بڑا تقاضا. تقاضا کسی وقت کے تحدید اور وقت کے تعین کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. چلا جا کر 41واں دن پھر واپس 4 مہینے، بھائی لگتے 120 دن، پھر 121واں دن واپس ہونا چاہیے، نہیں. اس موقع پر تقاضے کا تصور بغیر کسی وقت کے ہوتا تھا. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جب کبھی بھی دیے گئے یا پھر پیدا کیے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے. جہاں رکاوٹ ہوتی تھی اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے تھے بلکہ اور آگے بڑھتے تھے. صحابہ کو مجتمع کیا جاتا، رائے مشورے قائم کیے جاتے. تعداد بڑھی ہوئی ہے، ہماری تعداد کم ہے، کیا کیا جائے؟ بعض حضرات صحابہ کے دلوں میں بات آتی کہ اس تقاضے کو بعد میں پورا کیا جائے گا. نہیں، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین آپس کے مشورے سے جب یہ فیصلہ کرتے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے تو بعض موقع ایسے بھی آئے، بعض موقع ایسے بھی آئے. سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس اتنے بڑے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی کبھار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے. ایسے درجے کے صحابی کسی جماعت میں تھے، تقاضا آ گیا، دل مزمحل ہونے لگے، دل کمزور پڑنے لگے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے زید بن خطاب، سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طے کر لیا کہ اس تقاضے کو ایسا انشاءاللہ پورا کیا جائے. کیا کہ زمین کھودے گئی، اپنے آپ کو اپنے گھٹنے تک ڈال دیا گیا دفن، اور پورے گھٹنوں تک اپنے آپ کو اندر کر دیے کہ دشمن چاہے جتنی بھی تعداد اور جتنے بھی ہتھیار کے ساتھ ہمارا مقابلہ کرے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم آگے بڑھیں گے. صرف قربانی کا عنوان، قربانی کے نمونے حضرت صحابہ ہمیں نہیں دیے، قربانی کا کمال ملا ہے. قربانی کی چھتیں تیار کر کے ہمیں دے دی ہیں. بتاؤ تو صحیح میرے عزیز دوستو بزرگو، 45,000 کا مقابلہ ہے، دروازہ بند ہے، مسلمہ کذاب اندر ہے. تقاضا آ گیا، کیا کیا جائے؟ دروازہ بند ہے قلعے کا، رائے لی جا رہی ہے. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے تھی کہ قلعے کے اوپر دیوار پر چڑھا جائے اور اندر سے اس دروازے کے کیوار کو کھولا جائے، دروازہ کھولے گا. بولے اس کے لیے کون تیار؟ بولے میں خود تیار. کیا کیا جائے؟ قلعے کی دیواریں اتنی اونچی، نیزوں کو جمع کیا گیا، نیزوں کو جمع کیا گیا، لمبے لمبے نیزوں کو جمع کر کر ایک مٹھی بنا دی گئی، ایک جوڑ بنا دیا گیا، ایک جگہ جمع کر دیا گیا. اس کے اوپر ڈھال رکھا گیا اور اس ڈھال کے اوپر حضرت برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اس کے اوپر بٹھایا گیا. زور سے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے جو زور لگائی، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دیوار کے اوپر چڑھ گئے. اچھا وہاں کون ہے؟ وہاں استقبال ہے. وہاں کون ہے؟ وہاں استقبال ہے. وہاں آسانیاں ہیں. وہاں پانی اور ہمارے مناسب موسم ہے. وہاں کھانا پینے کا سامان ہے. وہاں پھول کے ہار ہیں. کون ہے؟ 45,000 کا مجمع. 45,000 کا مجمع. جیسے ہی نظر پڑی، کسی تعامل کیے بغیر مشورے کے اندر بات آئی ہے کہ دیوار کو کھولا جائے تاکہ دروازہ کھلے. اس کے علاوہ اور کوئی رائے اور کوئی اضمحلال اور کوئی پیروں میں لچک اور کوئی پیچھے ہٹنے کا تصور ہی نہیں تھا. اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے میرا فیصلہ ہوا ہے، اپنے آپ کو گرا دیا اور گرا کر اس دیوار کو کھولا گیا، دروازہ کھولا گیا. 90 زخم کھائے. 90 زخم. حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا الانصار، آواز لگی، آواز لگی. 40 سے 45 زخم ہیں. بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خود سے کھڑے ہو، خود سے بیٹھے. آواز لگی کسی امامہ کے موقع پر. تو ایک صحابی ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، انہوں نے دیکھا کہ آواز لگنے پر ایک ایسا بدن جو پوری طریقے سے زخمی ہے، پوری طریقے سے زخمی ہے، وہ پیچھے کو سرک رہا ہے اس زخموں کے ساتھ. ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے. کوئی اور نہیں، ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بولے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے آواز سنو، آواز سنو. فرمانے لگے آواز غازیوں کو لگی ہے، آواز مجاہدوں کو لگی ہے، آواز صحت مندوں کو لگی ہے. تم تو ایک ہاتھ سے کٹے ہوئے بھی ہو. آواز 2 ہاتھوں والوں کو لگی ہے، آواز 2 پیروں والوں کو لگی ہے، آواز یہ صلاحیت استعداد والوں کو لگی ہے. فرمانے لگے ہاں 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 میں جانتا ہوں، ہاں ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میرے اندر جتنی ہمت میری باقی ہے، میں اپنے لوگوں کو تو آواز لگاؤں. میں اپنے انصار کو آواز لگی، میں انصاری ہوں. میں دین کی نصرت کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا. انصار اور مہاجرین، انصار اور مہاجرین یہ ایسے لفظ ہے کہ ان کے بول پر اللہ رب العزت نے اجر لکھ دیا، اجر لکھ دیا، ثواب لکھ دیا. تلاوت کی جانے والے یہ جملے ہیں اور میں اس سے پیچھے رہ جاؤں. ہر مشکل معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بنیاد قربانیوں پہ رکھی ہے. اس موقع پر بھی اگر میں ان قربانیوں سے پیچھے ہٹ جاؤں تو میں انصار کہلانے کے لائق نہیں ہوں. جانتا ہوں ابن عجرہ یہ آواز مجھے لگی ہے. وہ سڑکے ان زخموں کے ساتھ سرکتے 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 ایک سہارا ملا، ایک سہارا ملا. اپنے پیٹھ کو سہارے پر لگا دیے، کھڑے ہو گئے. اتنی بھی ہمت نہیں تھی میرے عزیز دوستو. ہاتھوں میں کوئی طاقت نہیں، پیروں میں کوئی طاقت نہیں. 40 سے 45 زخم لگے ہوئے ہیں، خون کے فوارے چھوٹے ہوئے ہیں، خون ہی خون ہے، زخم ہی زخم ہے، زخموں میں چور ہے. لیکن نمونہ دے رہے ہیں کس کا؟ قربانی نہیں چاہ رہے ہیں تم سے، ہم تمہیں قربانی کا کمال دے رہے ہیں.
آواز لگائی. حنین میں اور بدر میں جس طرح سے تم پلٹ کر آئے، بدر میں جس طرح سے تم جم کر بتا دیے، یہ دو جملے، ایسے ہی پلٹنا پلٹ جانا اور ایسے ہی جمنا جم جانا، یہ دو بول ہی حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذریعہ بنا واپس ہونے والے مسلمانوں کے پھر واپس لوٹنے کا. اور اللہ کی شان، یہی مجمع اور یہی جتھا جو واپس آ گیا، یہی غالب رہا. سارے غیر اور سارے کفار یہ مغلوب ہو گئے. گیارہ 12 ممالک روتے ہوئے حضرت کے سامنے، روتے ہوئے حضرت کے سامنے یہ تقاضا رکھا کہ حضرت ہمارے علاقے میں اس پورے 100 سال کے اندر ابھی تک ہندوستان سے کوئی جماعت نہیں پہنچی. 450 مستورات، 450 مستورات بیرونی مستورات آئے ہوئے، جن میں سے 150 مستورات مغرب موروکو کی عورتیں اور خواتین مائیں بہنیں ہیں. 150 پڑی ہوئی ہیں. 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، ہفتہ ہو گیا، 10 دن ہو گئے، کوئی انہیں لے جانے والا نہیں. ہم نظام الدین کے ہاتھ پہلے میں رہ کے کوشش کروں. ہم نظام الدین کا عملہ ہے، ہم صوبے آندھرا کا عملہ نہیں ہے، ہم نظام الدین کا عملہ ہے. ہم اپنے بڑوں کے معتمد عملہ ہے. ہمارے بڑوں نے ہم پر بہت زیادہ اعتماد کیا ہے. بھائی بغیر ذمہ داروں کو بھیج دیا جائے، بھیجو بھائی بھیجو، آندھرا بھیج دو. کیوں؟ اعتماد کی بنیاد پر کہ وہ سنبھال لیں گے. بھائی 5 لاکھ خرچ کی جماعت، بھائی 8 لاکھ خرچ کی جماعت، بھائی 10 لاکھ کھلے خرچ کی جماعت، بھائی آندھرا پہ ڈالو، وہ لوگ پورا کر لیں گے، وہ لوگ پورا کر لیں گے. اتنا بڑا اعتماد، اتنا بڑا اعتماد، خدا کی قسم یہ اللہ کے فضل سے ہی ہے. آئے دن میرے عزیز دوست بزرگوں، آئے دن تقاضے کم نہیں ہوں گے، کم نہیں ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر رہے ہیں، ارے بھائی وہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3000 کی جماعت گئی تھی، بتاؤ تو صحیح وہ کتنے دن ہوئے جا کر جو ملک شام کی طرف گئی تھی. حضرت صحابہ نے فرمایا کہ پورے 10 سال ہو گئے امیر المومنین. کتنے ہو گئے؟ ہر سال 6 مہینے، ہر سال 4 مہینے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو مشورہ کرو، اگلا تقاضا دینا ہے، اگلا تقاضا دینا. اس جماعت کو واپس مدینہ بلا لیا جائے، دوسری جماعت بھیج دی جائے، یا پھر اسی جماعت کو آگے روانہ کیا جائے اگلے تقاضے کے لیے. رائے لی گئی اور رائے میں اتنی شدت آ گئی. بعضوں کی رائے تھی کہ ایک زمانہ ہو گیا واپس نہیں ہوئے، اس لیے جماعت کو حضرت صحابہ کرام کی رائے تھی کہ واپس بلا. ایک رائے یہ تھی کہ جو قربانیوں میں چلتا ہے، جو میدان میں چلتا ہے، جو میدانی ہوتا ہے، اگلا تقاضا بھی وہ لوگ ہی پورے کر سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے بیچ کا فیصلہ فرمایا، خط لکھ دیا اور یہ فرمایا کہ اگر یہ جماعت مصر کے حدود میں داخل ہو چکی تو تمہارا اگلا تقاضا مصر ہے،
اور اگر یہ حدود مصر کے باہر ہے، حدود مصر کے باہر ہے، تو یہ واپس آ جائے، دوسری جماعت بھیج دی جائے گی۔ خط پہنچا حضرت عمرو بن عاص امیر صاحب کے ہاتھ۔ امیر صاحب نے تان لیا کہ اس میں کوئی اہم بات ہے، یہ میرے آگے بڑھنے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے اور اپنے مجمع کو واپس کرنے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ انہوں نے تان لیا کہ کوئی اہم بات ہے۔ امیر صاحب نے اندازہ لگایا اور اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کا حکم فرمایا، خط کھولے بغیر۔ ساتھیوں سے کہا کہ آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، اتنا چلائے، اتنا چلائے، اتنا چلائے، اتنا چلائے۔ امیر صاحب کو پورا اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہم علاقے مصر کے اندر آ گئے۔ امیر صاحب نے کہا کہ دیکھو امیر المومنین کی طرف سے خط آیا ہے، تھوڑا پڑھ کر سناؤ۔ خط کھولا گیا، سارا مضمون سامنے ہے۔ اپنے ساتھیوں سے کہا انجان بن کر، ارے دیکھو تو صحیح، ہم مصر کے علاقے اور حدود کے باہر ہیں یا اندر ہے، جا کر سروے کر کے آنا۔ حضرت صحابہ کرام گئے، جا کر واپس آئے، کہنے لگے کہ امیر صاحب مصر کے حدود میں آ گئے۔ امیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب ہم مصر کے اندر ہیں تو اگلا تقاضا امیر المومنین کے اعتبار سے مصر ہے، آگے بڑھو۔ اور آگے اس بڑھنے میں 4 مہینے کی کوئی تحدید نہیں تھی کہ چلو بھائی 4 مہینے کے لیے آگے جانا ہے، چلو بھائی سال کے لیے آگے جانا ہے، چلو بھائی 6 مہینے کے لیے آگے جانا ہے، نہیں، بلکہ آگے اتنا بڑھے، اتنا بڑھے، اتنا بڑھے کہ اس مصر کو فتح کرنے میں 2 سال لگ گئے۔ پورے 12 سال کے بعد یہ جماعت کی واپسی ہو رہی ہے۔ تقاضے پورا کرنے والا عملہ یہی ہے، شرط ہے مقدار محنت بڑھے، شرط ہے قربانیوں کا کمال ہمارے سامنے ہو، شرط ہے روزانہ باعتبار عبادت و دعوت کے میں اپنا جائزہ لینے والا بنوں، شرط ہے ابو عقیل کو سامنے رکھو، شرط ہے عمر بن خطاب کو سامنے رکھو، شرط ہے ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری لڑکیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری گھر والیاں ام حرام اور ام شریک کو سامنے رکھے، شرط ہے حضرت سمیہ کو سامنے رکھے، شرط ہے ہم صحابہ پر ہی جمع ہو سکتے ہیں اور پوری امت کو صحابہ ہی پر جمع کر سکتے ہیں۔ حضرت جی حیات الصحابہ کے موقع پر یوں فرما رہے تھے، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یقین جانیے، یقین بڑے ملال کے ساتھ حضرت کی کیفیت یہ کام ختم ہی ہو گیا تھا۔ سنو غور سے سننا میرے عزیز دوستو، یہ کام ختم ہی ہو گیا تھا، یہ کام ختم ہونے کے قریب تھا۔ حیات الصحابہ یہ کوئی سیرت کی کتاب نہیں ہے، یہ فقیہانہ کتاب ہے۔ جس عنوان پر مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر عنوان قائم کیے ہیں، یہ استنباط مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے فقیہانہ طور پر حضرات صحابہ کو جمع کرنے کی وجہ سے ان کے اندر یہ ہمت ہوئی کہ کام یہ امام مہدی تک چلے گا۔ ہماری وجہ سے نہیں، کس کی وجہ سے؟ صحابہ۔ میں نے اپنے اس 3 مہینے میں میرے اپنے مسجد کے اعتبار سے، میرے اپنے علاقے کے اعتبار سے، میرے اپنے منڈل اور سینٹر اور دیہات کے اعتبار سے، میں نے اپنے ضلع کے اعتبار سے
ان تقاضوں کو پورا کرنے کی میں نے کتنی فہرست تیار کی ہے، بار بار کہا۔ مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم، اللہ جزائے خیر دے ہمارے بڑوں کو، بار بار تقریباً ہر مجلس میں فرمایا تم اپنے لوگوں کی نامی، تم اپنے عملے کو نامی ہی نہیں لے آتے ہو، تم اپنے عملے کو پیش ہی نہیں کرتے ہو۔ ایک دیہات کے اندر 14 4 مہینے، 20 4 مہینے، 22 4 مہینے، 25 4 مہینے، جب تمہارے سامنے اتنا بڑا عملہ ہے، تم اپنے ان عملے پر جب تم لوگوں نے 40-50 سال اس دعوت کی مبارک محنت کے لیے ان کی زندگی وصول کر لی، تم نے 40 سال ان کے لے لیے، تم نے 30 سال ان کے لے لیے، تم نے 50 سال ان کے لے لیے، اس دعوت کی محنت کے لیے عالمی تقاضوں پر پورا کرنے کے لیے بڑا ظلم ہوگا، بڑی خیانت ہوگی کہ اس کی پوری زندگی ہم اسی دیہات کے اندر، اس کی جوانی دیہات میں، اس کا بڑھاپا دیہات میں اور اس کی موت دیہات میں کریں۔ بار بار کہا گیا پیش کرو تقاضے، صبح جو نظام الدین نے شام تک وہ تقاضے باقی نہیں رکھ رہے، شام میں کوئی اور تقاضے بڑھ جا رہے۔ ایک علاقے کی کارگزاری میں عزیز دوستوں بزرگوں، یہ ہوگا ضرور، یہ 10 20 30 40 سے نہیں ہوگا، یہ 10 20 30 40 مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو اور ان کی قربانی کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں 19-20 کا فرق تھا، ان دونوں کے درمیان میں 19-20 کا فرق تھا۔ آگے فرمانے لگے 19-20 کا فرق بھی فرق ہے۔ حضرت عمر کی پوری زندگی حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ صلاحیتوں سے استفادہ اسی وقت ہوگا جب میرے عزیز دوستوں بزرگوں ان کے سامنے اگلا تقاضا رکھا جائے، اگلا تقاضا رکھا جائے، ورنہ عملہ ضائع ہو جائے گا۔ تقریباً 13 ممالک شروع دن میں کارگزاری، 13 ممالک کی کارگزاری، افریقہ اور ایشیا کے ملا کے، اس کے بعد پھر ہمارے پورے ہندوستان کی کارگزاری۔ تقاضے کم ہونے والے نہیں ہیں، تقاضے بڑھتے ہی جائیں گے۔ ہاں ان تقاضوں کو میرے عزیز دوستوں بزرگوں یہ پار لگائے گا وہ شخص جو قربانیوں کے کمال سنت اور سیرت کے اعتبار سے ان کے سامنے ہدف بنے کہ صحابہ ہی میری منزل ہے، صحابہ ہی میرا ہدف ہے، ہمیں وہاں پہنچنا ہے۔ تیار ہے نا انشاءاللہ؟ 5 ہی تشکیل باقی رہ گئی پچھلے 2-2.5 سال میں مرکز نظام الدین کے۔ بتاؤ بھائی تیسرے سال کے لیے کون تیار؟ بتاؤ بھائی دوسرے سال کے لیے کون تیار؟ بتاؤ بھائی پہلے سال کے لیے کون تیار؟ بتاؤ بھائی ہر سال 6 مہینے، آخری تشکیل ہر سال 4 مہینے کی۔ اس آواز کے اور اس قوت کے لگانے میں اگر ہم نے کمزوری بتائی تو یہ ممبر میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ ممبر امانت داری پر باقی نہیں رہے گا۔ تیار ہے انشاءاللہ؟ بتائیے ہر سال 6 مہینے کے لیے مجمع کھڑے ہو جائے، ہر سال 6 مہینے کے لیے۔ بسم اللہ۔ آپ جہاں کھڑے ہو رہے ہیں آپ کے عملے کی فہرست کے ساتھ آپ کھڑے ہو رہے ہیں کہ میرے پیچھے 100 ہیں، میرے پیچھے 50 ہیں، میرے پیچھے 200 ہیں، ان کے نام کو میں لے کر آؤں گا۔ یہ مطالبہ ہو رہا ہے مرکز نظام الدین میں۔ ایک بات ہمارے ہر ساتھی لکھے، یہ تقاضا بنا ہوا ہے، صرف آپ نہیں، آپ کے ساتھ کا 50 100 200 250 300 500 یہ آپ کے پیچھے فہرست کو تیار کرنے کی ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے۔ جی بھائی، ضلع مسجد منڈل سینٹر بتائے جائے، اور ہمارے پاس تو
अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा का उन्वान है। तीसरे साल के लिए अल्लाह बेहद क्या कबूल, माशाल्लाह माशाल्लाह। तेनाली के मौलाना तीसरे साल के लिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई जिले जिले के हर जिम्मेदार खड़े होकर बताएं कि इस 6 महीने के लिए हमारे जिले में इतने, हमारे जिले में इतने, हमारे जिले में इतने, इंशाल्लाह फहरिस्त हम तैयार करके देंगे। जी माशाल्लाह। तश्कील वाले पीछे भी खड़े हैं माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। जी बुजुर्ग इलियास भाई कहाँ के? विजयवाड़ा माशाल्लाह। जी जिलों के नाम के साथ बोलिए साहब। जिले जिले हमारे इतने, हमारे इतने जी। शेख हुजैफा कहाँ के? बीदर माशाल्लाह माशाल्लाह। खुले खर्च के साथ बताए भाई, 5-5 माह के लिए और 2 माह के लिए खुले खर्च के साथ जी माशाल्लाह। पूरी जमात जी, सत्तानापल्ली से एक जमात जी। अच्छा कोलंबिया का एक बहुत ऊंचा तकाजा सूबे की तरफ मुतवज्जे है, सूबे की तरफ मुतवज्जे है कोलंबिया का तकाजा खुले खर्च के साथ। जी माशाल्लाह। कोलंबिया के लिए पूरी जमात। महबूब नगर बताए भाई, बताए माशाल्लाह। जिले जिले की आवाज आए, जिले की। करीम नगर से इतने 5 माह की जमात, इतने 2 माह की जमात। नलगुंडे से, कड़पा से, मेदक से जी माशाल्लाह। क्या होता है, जहाँ चाह है वहाँ राह, बोले हजरत बोले, जहाँ चाह है वहाँ राह, हजरत बोले। बताए भाई, बताए माशाल्लाह। 2 माह बेरून माशाल्लाह। बेरून के 10 जमातें, करनूल बेरून की 10 जमात, 10 ही जमातें। भाई कितना अमला अपने पास? 4 महीने वाले कितने हैं? अच्छा, हर साल 4 महीने वालों का तकादा और सालाना चिल्ला देने वालों के लिए हर तीसरे साल बेरून, हर तीसरे साल बेरून। उस एतबार से आप देखेंगे तो बहुत अमला निकल जाएगा इंशाल्लाह। हाँ 8,000
10,000 है, 8,000। दोमा निजामुद्दीन के लिए ये जो 6 महीने लगाए ना, 6 महीने का इरादा किए माशाल्लाह। हाँ 4 महीने और दोमा निजामुद्दीन। और अलग से दोमा बताइए, दोमा निजामुद्दीन। जुलाई और अगस्त का अमला हमारा जी माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 माह के लिए कहाँ से? गुलबर्गा। मस्जिदवार हर जमात से हमारी ये पूरे 21 उमूर अपने विजयवाड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह हर तकाजे पर पूरा और हर तकाजे पर अजाइम ये अपनी मस्जिदवार जमात के साथ हर फर्द के साथ हम करने वाले बने। अच्छा आ गया ना, तीसरे साल दूसरे साल। अच्छा जिलों के एतबार से दूसरे साल की कहां से है जमातें बताए जरा, कहां से जमातें हैं दूसरे साल के लिए, किन किन जिलों से माशाल्लाह जमातें हैं उलमाए किराम की जमातें? निजामाबाद से वो अभी पहुंच गए ना वो लोग तो माशाल्लाह जी। हैदराबाद के हलकों से रंगारेड्डी से एक जमात माशाल्लाह। और बताएं आदिलाबाद नेल्लूर कड़पा माशाल्लाह। नलगुंडा ओंगोल की आवाज नहीं आई कुछ भी, अब किसी तकाजे पे आवाज नहीं आ रही, क्यों? ओंगोल जी माशाल्लाह। गुंटूर से एक जमात माशाल्लाह। कड़पा अब ये रब्बानी लहरें कड़पा की तरफ है, ये सारी रहमतें मुतवज्जे है कड़पा की तरफ। रब्बानी लहरें चली है कड़पा की तरफ, वहां से तो हर अमर के तकाजे पूरे होंगे इंशाअल्लाह। हैदराबाद के हल्के बताएं ये और 3 मिनट लेना।